سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 24، کشف و کرامات۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب کشف و کرامت تھے اور آپ رضی اللہ عنہ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ذیل میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کچھ کرامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ خون میں پیشاب۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں خون میں پیشاب کرتا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو انتہائی غیظ و جلال کے عالم میں فرمایا، تم اپنی بیوی سے دوران حیض صحبت کرتا ہو؟ اس شخص نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کے حضور سچے دل سے توبہ کر اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز رہو۔ اس شخص نے سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اس قسم کا خواب کبھی نہ نظر آیا۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب قیصر روم سے جنگ کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہونے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جہاد کا علم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کو نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو تم کلمہ طیبہ پڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کرنا، اللہ عز و جل تمہاری مشکل حل فرما دے گا۔ جب اسلامی لشکر نے قیصر روم کے قلعے کا محاصرہ کیا اور کئی روز تک قلعہ فتح نہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے مطابق کلمہ طیبہ پڑھ کر نعرہ تکبیر کیا تو قلعہ کے اندر زلزلہ آ گیا اور پورا قلعہ مسمار ہو گیا۔ کھانے میں برکت۔ بخاری شریف میں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مہمانوں کو لے کر گھر آئے اور خود دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے پر گفتگو کے لیے تشریف لے گئے۔ رات گئے جب آپ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو زوجہ نے دریافت فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا اور تم نے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے جوابانہ فرمایا کہ مہمانوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ پر سخت غصہ ہوئے جس کی وجہ سے میں چپ ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مہمانوں نے شرمسیر ہو کر کھانا کھایا۔ بعد میں وہ کھانا میں نے اور دیگر گھر والوں نے کھایا۔ پھر وہ کھانا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے جہاں 12 قبیلوں کے سردار موجود تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ شتر سوار بھی تھے۔ سب لوگوں نے وہ کھانا شرمسیر ہو کر کھایا۔ شکم مادر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے بیٹی، میرے پاس جو میرا مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا۔ میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم فرما لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے والد بزرگوار کی بات سن کر دریافت کیا، ابا جان، میرے تو ایک ہی بہن آسمہ ہے، یہ میری دوسری بہن کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد ایسا ہی ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ مدفن کے بارے میں آگاہی دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیال تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میرے حجرے میں دفن ہوں۔ چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں ایک منادی سنا دی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بھی یہ منادی سنی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلنا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھا گیا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو بکر۔ جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ سلسلے جاری رہے گا باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔